تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 177 حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان۔ مدین میں قوم شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں قصہ قوم لوط کے بعد قوم مدین اور اس کے بھائی بند حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت کا قصہ یوں بیان فرمایا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ تول اور ناپ تول پوری کیا کرو، تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو لوگ خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو تم کو خدا نے جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے، شعیب یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افطرا باندھا، اور ہمیں شیان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، بھائیو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور ان کو بھونچال نے آل پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ وہ گویا ان میں سے کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان میں سے نکل آیا اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں میں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ 93-85-7 اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، سورہ حجر اور سورۃ شعراء میں بھی قوم لوط علیہ السلام کے ذکر کر کے بعد میں یہی قصہ بیان فرمایا ہے۔ اہل مدین عرب تھے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 178 حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان۔ اہل مدین عرب تھے جو قریہ مدین میں جو اطراف شام میں علاقہ معان سے قریب اور سرحد حجاز سے ملے ہوئے بحیرہ قوم لوط علیہ السلام کے بھی قریب تھا رہتے تھے، اور اس کے بعد
بھی کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے۔ مدین کی بستی ایسے قبیلے مدین کے نام سے مشہور ہوئی جو وہاں آباد تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے نسب کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی میں انہیں بنی مدیان بن ابراہیم بتایا گیا ہے اور کسی میں انہیں ابن مکیل بن یسجن بتایا گیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سریانی زبان میں انہیں نبرون کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن یہ روایت محل نظر ہے۔ بہرکیف بعض دوسری روایات میں ان کا نسب نامہ شعیب بن یشر بن لادی بن یعقوب بیان کیا گیا ہے، جبکہ کچھ روایات میں شعیب بن نویب بن عقاب بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں خطیب الانبیاء فرمایا تھا۔ حافظ ابن عسکر نے اپنی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ شعیب یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئے تھے۔ وہاب بن منبع سے مروی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی وفات مکے میں ہوئی۔ اس کے بعد اس وقت ان کے ساتھ دوسرے مومنین بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین کی قبور بقول وہاب بن منبع خانہ کعبہ کے غربی حصے میں دار الندوہ اور دار البنی شہم کے درمیان واقع ہے۔